سورہ علم نشرح. سورہ علم نشرح کا تعارف. مقام نزول. سورہ علم نشرح مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. آیات، کلمات اور حروف کی تعداد: اس سورت میں 1 رکوع، 8 آیتیں، 27 کلمے اور 103 حروف ہیں. علم نشرح نام رکھنے کی وجہ: اس سورت کے 3 نام ہیں: سورہ شرح، سورہ انشرح اور سورہ علم نشرح، اور یہ تینوں نام اس سورت کی پہلی آیت سے ماخوذ ہیں. سورہ علم نشرح کے مضامین: اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر کلام کیا گیا ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں. نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی نعمتیں بیان کی گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خاطر ہدایت، معرفت، نصیحت، نبوت اور علم و حکمت کے لیے آپ کے سینہ اقدس کو کشادہ اور وسیع کر دیا، اور شفاعت قبول کیے جانے والا بنا کر آپ کے اوپر سے امت کے گناہوں کے غم کا وہ بوجھ دور کر دیا جس نے آپ کی پیٹھ توڑی تھی، اور آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا. نمبر 2، مشکلات و مصائب کے بعد آسانیاں عطا کرنے کا وعدہ فرمایا گیا. نمبر 3، اس سورت کے آخر میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخرت کے لیے دعا کرنے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے رہنے کا حکم دیا گیا. نوٹ: اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمان کے والد ماجد حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سورہ مبارکہ کی 445 صفحات پر مشتمل ایک تفسیر لکھی ہے، جس کا عربی نام الکلام الاوضح فی تفسیر علم نشرح اور اردو نام انوار جمال مصطفیٰ ہے. 8 آیات پر مشتمل اس سورت کی 445 صفحات تک پھیلی ہوئی اس تفسیر کو پڑھ کر قرآن پاک کی جامعیت کا کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے. سورہ والضحیٰ کے ساتھ مناسبت: سورہ علم نشرح کی اپنے سے ماں قبل سورت والضحیٰ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں بیان فرمائی ہیں جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. الم نشرح لک صدرک. ترجمہ: کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا؟ الم نشرح لک صدرک. کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کی: اے اللہ عز و جل، تو نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خلیل ہونے کا شرف عطا فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ کلام کرنے سے سرفراز کیا، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو بلند مکان جنت تک رسائی دی، پہاڑوں اور لوہے کو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا فرما بردار کر دیا، جنات، انسان اور تمام حیوانات حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع کر دیے، تو مجھے کس شرف اور کرامت سے خاص فرمایا ہے؟ اس پر یہ سورت نازل ہوئی جس میں گویا کہ ارشاد فرمایا گیا: اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے تو آپ کی خاطر ہم نے آپ کا سینہ علم و حکمت اور معرفت کے نور سے کھول دیا تاکہ مناجات کی لذت، امت کا غم، اپنی بارگاہ میں حاضری کا ذوق اور آخرت کے گھر کا شوق آپ کے دل میں سما جائے، آسمانی وحی کو اٹھانا آپ کے دل پر آسان ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت دینے کی تبلیغ کرنے پر آنے والے مصائب کو برداشت کر سکے، اور ان خوبیوں اور کرامتوں کی بدولت آپ کو وہ مقام حاصل ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیل ہونے کو اس سے کچھ نسبت نہ رہے. اور اگر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا اور حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو بلند مکان تک رسائی عطا کی ہے، تو آپ کو اس غم سے نجات دی جو آپ کی پشت پر بہت بھاری تھا، اور آپ کو لا مقام میں بلا کر اپنے دیدار سے مشرف کیا، یہاں تک کہ ہم میں اور آپ میں ہماری شایان شان 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، اور آسمانوں کی پوری سلطنت میں آپ کی قربت اور منزلت کا شہرہ ہو گیا. اگر ہم نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کی چند چیزوں پر حکومت بخشی ہے، تو آپ کو عالم علوی یعنی آسمانوں پر قدرت دی ہے کہ وہاں کے فرشتے خادموں کی طرح آپ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں، اور آپ کے سپاہیوں کی طرح آپ کے دشمنوں سے لڑتے ہیں، اور آسمانوں میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کی نبوت و رسالت سے واقف نہ ہو اور آپ کے حکم سے انحراف کرے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اصالت کل
امامت کل، سیادت کل، عمارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے فرشتے خدم، رسول حشم، تمام غلام کرم، وجود و عدم، حدوث و قدم، جہاں میں عیاں تمہارے لیے، یہ طور کجا سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا، جہد سے ورا وصال بلا، یہ رفعت شان تمہارے لیے۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینہ اقدس کو ہدایت، معرفت، نصیحت، نبوت اور علم و حکمت کے لیے کشادہ اور وسیع کر دیا، یہاں تک کہ عالم غیب اور عالم شہادت اس کی وسعت میں سما گئے، اور جسمانی تعلقات روحانی انوار کے لیے مانے نہ ہو سکے، اور علوم لدنیہ، حکم الہیہ، معارف ربانیہ اور حقائق رحمانیہ آپ کے سینہ پاک میں جلوہ نما ہوئے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں ظاہری طور پر سینہ مبارک کا کھلنا مراد ہے۔ احادیث میں مذکور ہے کہ ظاہری طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارکہ کا کھلنا بھی بارہا ہوا، جیسے عمر مبارک کی ابتدا میں سینہ اقدس کھلا، نزول وحی کی ابتدا کے وقت اور شب معراج سینہ مبارک کھلا، اور اس کی شکل یہ تھی کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے سینہ پاک کو چاک کر کے قلب مبارک نکالا اور زریں تشت میں آب زمزم سے غسل دیا اور نور و حکمت سے بھر کر اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ آیت ألم نشرح لك صدرك سے حاصل ہونے والی معلومات، اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، دنیا کی حقارت اور آخرت کے کمال کے علم سے سینے کا کھل جانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء۔ ترجمہ، اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام نے عرض کی، اس کھولنے سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا، اس سے مراد وہ نور ہے جو مومن کے دل میں ڈالا جاتا ہے، جس سے اس کا دل کھل جاتا ہے۔ عرض کی گئی، کیا اس کی کوئی نشانی ہے جس سے اس کی پہچان ہو سکے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اس کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، آخرت کی طرف رغبت، نمبر 2، دنیا سے نفرت، اور نمبر 3، موت سے پہلے آخرت کی تیاری۔ نمبر 2، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ایسے حبیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ان کا مقدس سینہ ہدایت اور معرفت کے لیے کھول کر انہیں یہ نعمت عطا کر دی۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ۔ ترجمہ، اور ہم نے تمہارے اوپر سے تمہارا بوجھ اتار دیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے تمہارے اوپر سے تمہارا بوجھ اتار دیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس بوجھ سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے وہ غم مراد ہے جو حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے رہتا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس بوجھ سے امت کے گناہوں کا غم مراد ہے، جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک مشغول رہتا تھا۔ مراد یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو شفاعت قبول کیے جانے والا بنا کر غم کا وہ بوجھ دور کر دیا جس نے آپ کی پیٹھ توڑ دی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غم امت کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنا غم ہوتا تھا، اس کا اندازہ اس آیت سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ ترجمہ، اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ہو سکتا ہے کہ تم ان کے پیچھے غم کے مارے
اپنی جان کو ختم کر دو. اور امت کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا حال تھا اس کا اندازہ اس آیت سے لگایا جا سکتا ہے. چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ترجمہ: بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے. وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں. اور اس حدیث سے بھی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن پاک میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کی تلاوت فرمائی: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ترجمہ: اے میرے رب، بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میرے پیچھے چلے تو بے شک وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے. اور وہ آیت تلاوت فرمائی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے: إن تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ترجمہ: اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا، حکمت والا ہے. تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر گریہ طاری ہو گیا اور اپنے دست اقدس اٹھا کر دعا کی: اے اللہ عز و جل، میری امت. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا: اے جبرائیل، میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ، تمہارا رب خوب جانتا ہے، مگر ان سے پوچھو کہ انہیں کیا چیز رلا رہی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پوچھا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی عرض معروض کی خبر دی. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا: تم میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ. آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو غمگین نہ کریں گے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں: جانے برادر، تو نے کبھی سنا ہے کہ جس کو تجھ سے الفت صادقہ ہے وہ تیری اچھی بات سن کر چیں بجبیں یعنی ناراض ہو اور اس کی محو یعنی ختم کرنے کی فکر میں رہے؟ اور پھر محبوب بھی کیسا، جانے ایمانو کانے احسان، جس کے جمال جہاں آرا کا نظیر کہیں نہ ملے گا، اور خامۂ قدرت یعنی تقدیر کے قلم نے اس کی تصویر بنا کر ہاتھ کھینچ لیا کہ پھر کبھی ایسا نہ لکھے گا. کیسا محبوب جسے اس کے مالک نے تمام جہان کے لیے رحمت بھیجا. کیسا محبوب جس نے اپنے تن پر ایک عالم کا بار اٹھا لیا. کیسا محبوب جس نے تمہارے غم میں دن کا کھانا، رات کا سونا ترک کر دیا. تم رات دن اس کی نافرمانیوں میں منہمک اور لہو و لعب میں مشغول ہو، اور وہ تمہاری بخشش کے لیے شب و روز گریاں و ملول. شب کہ اللہ عز و جل نے آسائش کے لیے بنائی، اپنے تسکین بخش پردے چھوڑے ہوئے موقوف ہے. صبح قریب ہے، ٹھنڈی نسیموں کا پنکھا ہو رہا ہے، ہر ایک کا جی اس وقت آرام کی طرف جھکتا ہے. بادشاہ اپنے گرم بستروں، نرم تکیوں میں مست خواب ناز ہے، اور جو محتاج بے نوا ہے اس کے بھی پاؤں 2 گز کی کملی چادر میں دراز. ایسے سہانے وقت ٹھنڈے زمانے میں وہ معصوم، بے گناہ، پاک داماں، عصمت پناہ اپنی راحت و آسائش کو چھوڑ کر خواب و آرام سے منہ موڑ جبین نیاز آستانہ عزت پر رکھے ہے کہ الہی میری امت سیاہ کار ہے، درگزر فرما اور ان کے تمام جسموں کو آتش دوزخ سے بچا.
جب وہ جانے راحت کانے رافت پیدا ہوا، بارگاہ الہی میں سجدہ کیا اور رب حبلی امتی فرمایا، جب قبر شریف میں اتارا لبے جاں بخش کو جنبش تھی، بعض صحابہ نے کان لگا کر سنا، آہستہ آہستہ امتی امتی فرماتے تھے۔ قیامت کے روز کہ عجب سختی کا دن ہے، تانبے کی زمین ننگے پاؤں، زبانے پیاس سے باہر، آفتاب سروں پر، سائے کا پتہ نہیں، حساب کا دغدغہ، ملک قہار کا سامنا، عالم اپنی فکر میں گرفتار ہوگا، مجرمان بے یار دام آفت کے گرفتار، جدھر جائیں گے سوا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کچھ جواب نہ پائیں گے۔ اس وقت یہی محبوب غم گسار کام آئے گا، کفل شفاعت اس کے زور بازو سے کھل جائے گا، امامہ سر اقدس سے اتاریں گے اور سر بسجود ہو کر یا رب امتی فرمائیں گے۔ تو ایسے محبوب غم خار اور غم گسار آقا کی سچی فضیلتوں کو مٹانا اور دن رات ان کے اوصاف کی نفی کی فکر میں رہنا اور ان کی اطاعت سے منہ موڑنا اور ان کی نافرمانی پر کمر بستہ ہونا کتنی بڑی نا انصافی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ترجمہ، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، مفسرین نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند ہونے کی مختلف توجیحات بیان کی ہیں۔ نمبر 1، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا مخلوق پر لازم کر دیا ہے، حتیٰ کہ کسی کا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور اس کی عبادت کرنا اس وقت تک مقبول نہیں جب تک وہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے اور ان کی اطاعت نہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، ترجمہ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ اور ارشاد فرمایا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ ترجمہ، تو اے حبیب تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور اچھی طرح دل سے مان لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، ہر بات میں اس کی تصدیق کرے اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے تو یہ سب بیکار ہے اور وہ کافر ہی رہے گا۔ نمبر 2، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اذان میں، اقامت میں، نماز میں، تشہد میں، خطبے میں اور کثیر مقامات پر اپنے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے اس آیت کے بارے میں دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے تو میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر دنیا و آخرت میں بلند کیا، ہر خطیب اور ہر تشہد پڑھنے والا اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ پکارتا ہے۔ نمبر 3، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی طرف ان کے نام کی نسبت کی ہے اور نبوت و رسالت کے وصف کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا، جبکہ آپ کے علاوہ دیگر انبیاء کرام کا ذکر ان کے اسماء کے ساتھ کیا ہے۔ نمبر 4، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس آیت سے متعلق فرماتے ہیں، یعنی ارشاد ہوتا ہے، اے محبوب ہمارے، ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا کہ جہاں ہماری یاد ہوگی تمہارا بھی چرچا ہوگا، اور ایمان بے تمہاری یاد کے ہرگز پورا نہ ہوگا۔
آسمانوں کے طبقے اور زمینوں کے پردے تمہارے نام نامی سے گونجیں گے. مؤذن اذانوں اور خطیب خطبوں اور ذاکرین اپنی مجالس اور واعظین اپنے منابر پر ہمارے ذکر کے ساتھ تمہاری یاد کریں گے. اشجار و احجار، آہو و سو سمار یعنی ہرن اور گوہ و دیگر جاندار و اطفال شیر خار و معبودان کفار جس طرح ہماری توحید بتائیں گے، ویسا ہی بزبان فصیح و بیان صحیح تمہارا منشور رسالت پڑھ کر سنائیں گے. 4 اکناف عالم میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا غلغلہ ہوگا. جز یعنی سوائے اشکیائے ازل ہر ذرہ کلمہ شہادت پڑھتا ہوگا. مسبحان ملائے اعلیٰ کو ادھر اپنی تسبیح و تقدیس میں مصروف کروں گا، ادھر تمہارے محمود درود مسعود کا حکم دوں گا. عرش و کرسی، ہفت اوراق سدرہ، قصور جنا جہاں پر اللہ لکھوں گا، محمد الرسول اللہ بھی تحریر فرماؤں گا. اپنے پیغمبروں اور اولو العزم رسولوں کو ارشاد کروں گا کہ ہر وقت تمہارا دم بھریں اور تمہاری یاد سے اپنی آنکھوں کو روشنی اور جگر کو ٹھنڈک اور قلب کو تسکین اور بزم کو تزئین دے. جو کتاب نازل کروں گا اس میں تمہاری مدح و ستائش اور جمال صورت و کمال سیرت ایسی تشریح و توضیح سے بیان کروں گا کہ سننے والوں کے دل بے اختیار تمہاری طرف جھک جائیں اور نادیدہ تمہارے عشق کی شمعہ ان کے کانوں سینوں میں بھڑک اٹھے گی. ایک عالم اگر تمہارا دشمن ہو کر تمہاری تنقیص شان اور محو فضائل میں مشغول ہو تو میں قادر مطلق ہوں، میرے ساتھ کسی کا کیا بس چلے گا. آخر اسی وعدے کا اثر تھا کہ یہود 100 برس سے اپنی کتابوں سے ان کا ذکر نکالتے اور چاند پر خاک ڈالتے ہیں تو اہل ایمان اس بلند آواز سے ان کی نعت سناتے ہیں کہ سامع اگر انصاف کرے بے ساختہ پکار اٹھے. لاکھوں بے دینوں نے ان کے محو فضائل پر کمر باندھی مگر مٹانے والے خود مٹ گئے اور ان کی خوبی روز بروز مترقی رہی. رفعت ذکر ہے تیرا حصہ، دونوں عالم میں ہے تیرا چرچا. مرغ فردوس پس از حمد خدا تیری ہی مدح و ثنا کرتے ہیں. اور فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ترجمہ تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو شدت اور سختی آپ کفار کے مقابلے میں برداشت فرما رہے ہیں اس کے ساتھ ہی آسانی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان پر غلبہ عطا فرمائیں گے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ مشرکین رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو فقر کی وجہ سے آر دلاتے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ گمان ہوا کہ مسلمانوں کی تنگ دستی ان کفار کے اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ان کافروں کی باتوں سے غم زدہ نہ ہوں، عن قریب تنگ دستی کی یہ دشواری ختم ہو جائے گی. مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی مشکل مصیبت یا دشواری کے آ جانے کی وجہ سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مشکل اور مصیبت دور ہو جانے اور دشواری آسان ہو جانے کی امید رکھتے ہوئے دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت جلد آسانی مل جائے گی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. ترجمہ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اسی قابل جتنا اسے دیا ہے، جلد ہی اللہ دشواری کے بعد آسانی فرما دے گا. ان مع العسر يسرا. ترجمہ بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. ان مع العسر يسرا. بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت کو دوبارہ ذکر کرنے سے معلوم ہوا
کہ ایک تنگی کے بعد دو سہولتیں اور آسانیاں ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے خوشی اور سرور کی حالت میں مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا ایک تنگی دو آسانیوں پر ہرگز غالب نہیں آئے گی، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، ترجمہ تو جب تم فارغ ہو تو محنت کرو۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، تو جب تم فارغ ہو تو محنت کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو آخرت کے لیے دعا کرنے میں محنت کریں، کیونکہ نماز کے بعد دعا مقبول ہوتی ہے۔ اس آیت میں مذکور دعا کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس سے کون سی دعا مراد ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے وہ دعا مراد ہے جو نماز کے آخر میں نماز کے اندر مانگی جاتی ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک اس سے وہ دعا مراد ہے جو سلام پھیرنے کے بعد مانگی جاتی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب آپ مخلوق کو دین کی دعوت دینے سے فارغ ہو جائیں تو اپنے رب عز و جل کی عبادت کرنے میں مشغول ہو جائیں۔ آیت فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے تین باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، نماز کے بعد خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نماز کے بعد کی گئی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ نمبر دو، بندے کو فارغ نہیں رہنا چاہیے اور نہ ہی کسی ایسے کام میں مشغول ہونا چاہیے جس کا کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جو اسے فائدہ نہ دے۔ نمبر تین، جو خطیب، واعظ اور مبلغ حضرات رات گئے تک محافل اور اجتماعات میں عوام الناس کے سامنے خطاب، تقریر اور بیان کرتے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن افسوس کہ فی زمانہ ایسے حضرات کی ایک تعداد ایسی ہے کہ جو آدھی رات بلکہ اس سے بعد تک بھی محافل اور اجتماعات میں اپنے خطاب، تقریر اور بیان کرنے کے معاملے میں تو انتہائی چست نظر آتے ہیں، اور ان کے خطاب میں جوش اور ولولہ نمایاں نظر آتا ہے۔ جماعت چھوڑنے، نماز قضا کرنے یا بالکل ہی نہ پڑھنے کی سزاؤں پر مشتمل آیات و احادیث رو رو کر سنا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سے فارغ ہونے کے بعد نماز کے معاملے میں ان کی اپنی سستی کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ فجر کی نماز جماعت کے بغیر یا قضا کر کے پڑھتے ہیں اور دیگر نمازوں کی ادائیگی میں بھی انتہائی سستی سے کام لیتے ہیں۔ ایسے حضرات کو چاہیے کہ ان آیات اور احادیث کو پڑھ کر اپنی عملی حالت اور اس کی جزا کے بارے میں خود ہی غور کر لیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون۔ ترجمہ، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو۔ اور ارشاد فرمایا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون۔ ترجمہ، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا یہاں تک کہ اس کی انتڑیاں دوزخ میں بکھر جائیں گی، اور وہ اس طرح گردش کر رہا ہوگا جس طرح چکی کے گرد گدھا گردش کرتا ہے۔ جہنمی اس کے گرد جمع ہو کر اس سے کہیں گے، اے فلاں کیا بات ہے، تم تو ہم کو نیکی کی دعوت دیتے اور برائی سے منع کرتے تھے اور تم یہاں عذاب میں مبتلا ہو۔ وہ کہے گا، میں تم کو نیکی کی دعوت دیتا تھا اور خود نیک کام نہیں کرتا تھا، اور میں تم کو تو برائی سے روکتا تھا لیکن خود برے کام کرتا تھا،
اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، جب بھی ان کو کاٹا جاتا تو وہ دوبارہ جڑ جاتے اور پھر ان کو کاٹا جاتا۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی، یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کی دعوت دیتے تھے لیکن اپنی جانوں کو بھول جاتے تھے، حالانکہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، کیا وہ عقل نہیں رکھتے تھے؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، ترجمہ، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت رکھو۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت رکھو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ خاص طور پر اپنے رب عز و جل کی طرف رغبت رکھیں، اسی کے فضل کے طالب رہیں اور اسی پر توکل کریں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے اور اس کا فضل مانگنے کی ترغیب اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ترجمہ، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو کہ اللہ تعالیٰ مانگنے کو پسند فرماتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔